بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت ہشتم، غزل نمبر 2، شاعر کا نام جگر مراد آبادی، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اس ویڈیو میں ہم غزل کی سرگرمی کس طریقے سے حل کریں گے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ غزل کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1، جان پہچان کی مدد سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ جگر مراد آبادی، نام علی سکندر، والد کا نام مولوی علی نظر، پیدائش 1890، انتقال 1960۔ ان کے شعری مجموعے آتش گل، شعلہ طور۔ انعامات میں انعام ان کو 1 ملا، ساہتیہ اکیڈمی انعام ان کو ملا۔ آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا، شاعر اپنے محبوب کے ستم کیوں بھول جاتا ہے؟ تو اس کا جواب اس طریقے سے ہمیں لکھنا ہے، کیونکہ شاعر کا محبوب ہر بار سادگی سے ملتا ہے۔ یہ جواب اس کا ہے۔ لکھنے کا انداز اس طریقے سے ہوگا، سوال سے کچھ حصہ لیں گے ہم۔ شاعر اپنے محبوب کے ستم اس لیے بھول جاتا ہے کیونکہ شاعر کا محبوب ہر بار سادگی سے ملتا ہے۔ دوسرا سوال، پھولوں کا رنگ کس سے ملتا ہے؟ تو کس کو ہٹانا ہے اور یہاں پر محبوب کی ہنسی سے ملتا ہے جوڑنا ہے۔ تو پھولوں کا رنگ محبوب کی ہنسی سے ملتا ہے، اس طریقے سے ہمیں جواب لکھنا ہے۔ تیسرا، شاعر نے محبوب کی خوش قامتی کو کس سے ملتا ہوا بتایا ہے؟ تو یہاں پر بھی کس کا لفظ ہٹانا ہے اور سلسلہ فتنہ قیامت سے لکھنا ہے۔ تو شاعر نے محبوب کی خوش قامتی کو سلسلہ فتنہ قیامت سے ملتا ہوا بتایا ہے، اس طریقے سے یہ ہمارا جواب مکمل ہوگا۔ وسعت میرے بیان کی، اسے حل کریں گے۔ 3 شعر دیے ہوئے ہیں۔ پہلا شعر ہم لیتے ہیں۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں اسے بیان کرنا ہے۔ تو اس کا جواب اس طریقے سے رہے گا کہ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ آج لوگوں میں خلوص باقی نہیں رہا۔ آدمی ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل بھی آپس میں ملتے ہوں گے۔ یعنی آج صرف رشتہ اور محبت رسمی ہو گئے ہیں، دلی جذبات اور محبت سے اس کا تعلق نہیں رہا۔ یعنی اس بات کو جو ہے شاعر نے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ درج ذیل شعر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر کیا کہنا چاہتے، سمجھانا چاہتے شعر سے؟ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے کیا کہنا چاہتے دیکھتے ہیں۔ جواب نمبر 2، شاعر اپنے شعر میں محبوب کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کا دوست جب بھی اس سے ملاقات کرتا ہے تو کھل کر بات نہیں کرتا اور دوسرے ہی خیالوں میں کھویا رہتا ہے، جبکہ شاعر پوری محبت اور جذبات کے ساتھ ٹوٹ کر اس سے ملتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر محبوب کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کا محبوب، اس کا دوست جو ہے اس کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں ملتا۔ تیسرا شعر، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہم سائیگی سے ملتا ہے۔ اس شعر کا مطلب بیان کرنا ہے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو تیسرا شعر کی مطلب، شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ دل اور روح کا قریبی تعلق اور رشتہ ہے اور محبت کی رہنے کی جگہ، اسی لیے روح کو بھی محبت کا مزہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی روح تک کے محبت کے جو اثرات ہیں وہ روح تک پہنچ جاتے ہیں، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے۔ آتے ہیں زور و قلم۔ پہلا، جگر مراد آبادی کے کوئی 5 مشہور اشعار تلاش کر کے اپنی بیاض میں لکھیے۔ آپ تمام طلبہ سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ خود جو ہے نیٹ کی مدد سے جگر مراد آبادی کے شعر تلاش کر کے بیاض میں لکھیے۔ آپ نیٹ پر جائیے، وہاں پر آپ گوگل میں جیسے ہی جگر مراد آبادی کا نام لکھیں گے تو آپ کو ان کے اشعار ملیں گے،
اس میں سے 5 جو ہے آپ کو مشہور اشعار وہاں سے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ اس غزل کی ردیف لکھیے، تو اس کا جواب ہے ملتا ہے، یعنی ملتا ہے جو بار بار غزل میں دہرایا گیا ہے دوسرے حصے میں، دوسرے مصرے میں، تو بار بار جو لفظ دہرایا جاتا ہے ملتا ہے ملتا ہے، یہ ردیف کہلاتا ہے۔ اس غزل کا مطلع تحریر کیجئے، تو مطلع جو ہے پہلا شعر ہوتا ہے، ہم نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا دیے ہیں۔ پہلا شعر جو ہے اسے ہمیں لکھنا ہے، تو پہلا شعر غزل کا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ یہ آپ کو صرف یہ شعر اتارنا ہوگا۔ اس کے بعد غزل کے اس شعر کی نشاندہی کیجئے جس میں صنعت تشبیہ استعمال کی گئی ہیں۔ تو صنعت تشبیہ، شاعر کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کسی دوسری چیز کو کسی کی مناسبت سے جوڑا جاتا ہے، تو اسے تشبیہ کہتے۔ تو یہاں پر چوتھا شعر، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے، یہ صنعت تشبیہ کی مثال ہے کہ شاعر نے اپنے محبوب کے قد و قامت کو سلسلہ فتنہ قیامت سے جوڑا ہے۔ تو یہ مثال اس کی یہ رہے گی، آپ نشان بھی لگا لیجئے گا اس کا، سلسلہ فتنہ قیامت اور تیری خوش قامتی، کہ شاعر نے اس کو اس سے جوڑا ہے۔ جان پہچان کی مدد سے کی شاعری کی خصوصیات بتائیے۔ تو جگر مراد آبادی کی جو شاعر کی خصوصیات ہے وہ درج ذیل ہے۔ جگر مراد آبادی کی شاعری میں سادگی، روانی، دلکشی، رنگینی، سیف و سرمستی پائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو جواب کو شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ تمام طلبہ و طالبات اس کو اپنی بیاض میں مکمل کر لیں۔